اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں۔ کہتے ہیں انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ پہل بلیوں کو اس لیے پالتو بنایا گیا کیونکہ یہ چوہے کھاتی تھیں۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے، بلیوں کو پالا جاتا ہے۔ بعد میں انہیں انسانوں کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر پالا جانے لگا۔ بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، لیکن کچھ بلیاں 20 سال تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں کبھی بھی آپس میں میاؤں کہہ کے بات نہیں کرتیں۔ وہ جب بھی میاؤں میاؤں کرے وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کے دماغ کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معائزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تاکہ بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور بلی کو لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معائزہ رکھا۔ وہ بلی اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور مصلی کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو کسی حدیث میں بھی معائزہ بلی کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ شخص بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اسے نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کے گزارا کر لے، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا اور چلی گئی تو ایک بلی آئی اور آ کے اس میں سے کچھ کھا گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔
اور فرمایا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں، یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی خود کو صاف رکھتی ہے، صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی ہے، اس لیے ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی تو وہ صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب وحشی درندے اسے مارنے لگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا۔ ایک دن اس بلی کی ماں اسے ڈھونڈنے آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد آپ کو درد نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی ہی آوازیں انسان کے جسم میں سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلیاں پالنے سے انسان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر بلیاں آپ کے گھر میں کسی کام کو بگاڑ دیتی ہیں یا کوئی نقصان کر دیتی ہیں تو انہیں ہرگز مارنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں نہ صرف بلیوں پر بلکہ سب جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔